اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ نماز تراویح فرض ہے یا واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے یا سنت غیر مؤکدہ ہے۔ نماز تراویح کے فرض یا وجوب یا سنت مؤکدہ کا تعین کرنے سے پہلے اس پس منظر کو دیکھنا ضروری ہے جس میں رسالت مآب تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام اللیل یعنی نماز تراویح کی ترغیب و تحریض دلائی۔ چنانچہ صحیح مسلم اور سنن ابو داؤد میں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام اللیل یعنی نماز تراویح کی ترغیب دلاتے اور اس کے وجوب کا یعنی واجب ہونے کا یا فرض ہونے کا حکم نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ نماز تراویح کی ترغیب و تحریض دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان یعنی طلب ثواب اور احتساب یعنی خالص اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے رمضان المبارک میں قیام کیا یعنی نماز تراویح پڑھی، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں، شارحین حدیث کا کہنا ہے کہ گناہوں کی معافی سے مراد اس کے صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں روزوں کو فرض اور نماز تراویح کو سنت قرار دیا۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی میں ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے اور میں نے آپ کے لیے نماز تراویح یعنی قیام اللیل کو سنت قرار دیا، اور جو ماہ رمضان میں روزے رکھے اور قیام اللیل کرے یعنی نماز تراویح پڑھے، وہ ایسے ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا، ایسے ہی وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا۔ تو احادیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء امت نے، فقہائے امت نے یہ قرار دیا کہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے اور مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی سنت مؤکدہ کو ترک کرے وہ قابل ملامت ہے یعنی گناہ گار ہے۔ لہذا جو حضرات نماز تراویح کو غیر عام سمجھ کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ بہت بڑی محرومی کا شکار ہوتے ہیں اور وہ سنگین غلطی پر ہیں۔ ہمیں رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ نماز تراویح کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔